تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں یا جن کی شادی ہونے والی ہے، ان کی خدمت میں امام حنبل کی پوری زندگی کا نچوڑ رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بہت ہی ویلیوبل چیزیں ہیں۔ آپ کی خدمت میں امام حنبل احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وہ وصیت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو شادی کے وقت کی، وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اور وہی جو آپ کے سامنے میں نے 4 مختلف چیزیں رکھی اس کا نچوڑ اس میں نظر آئے گا آپ کو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے 10 قیمتی نصیحتیں کی۔ سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں کہ عورتیں تمہاری توجہ چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ تم ان سے واضح الفاظ میں محبت کا اظہار کرتے رہو، صرف یہ نہیں ایک دفعہ کر کے چھوڑ دو۔ جس طرح سانس ہر وقت چاہیے، پانی ہر وقت چاہیے، محبت کا اظہار کرتے رہو، لہٰذا وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو اپنی محبت کا احساس دلاتے رہو اور واضح الفاظ میں اس کو بتاؤ کہ وہ تمہارے لیے کس قدر اہم اور محبوب ہے۔ آگے انہوں نے پھر فرمایا کہ اس گمان میں نہ رہو کہ وہ خود سمجھ جائے گی۔ رشتوں کو اظہار کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، تو وہ مرد حضرات، وہ شوہر حضرات جو یہ کام نہیں کرتے، وہ آج سے اس حکمت کو اپنا لیں اور اپنے رویے کو درست کر لیں۔ دوسری وصیت ہے کہ یاد رکھو، اگر تم نے اس اظہار میں یعنی محبت کے اظہار میں کنجوسی سے کام لیا تو تم دونوں کے درمیان ایک تلخ دراڑ آ جائے گی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہے گی اور محبت کو ختم کر دے گی۔ یہ جو شادی کے کچھ عرصے بعد مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اس میں اندیکھی وجوہات جو ہوتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، لہٰذا اس سے دل قریب رہتے ہیں اور قربانی کا جذبہ بڑھتا رہتا ہے۔ تیسری وصیت فرمائی کہ عورتوں کو سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ محتاط مردوں سے کوفت ہوتی ہے، لیکن وہ نرم مزاج مرد کی نرمی کا بے جا فائدہ اٹھانا بھی جانتے ہیں، لہٰذا ان دونوں صفات میں اعتدال سے کام لینا تاکہ گھر میں توازن قائم رہے اور تم دونوں کو ذہنی سکون حاصل ہو۔ جو بہت سخت ہیں اس کو عورت پسند نہیں کرتی، اور جو بہت نرمی کرتے ہیں پھر وہ عورت ان کو قابو کر لیتی ہے، ہر بات منواتی ہے ان سے، لہٰذا توازن میانہ روی۔ چوتھی بات فرماتے ہیں کہ عورتیں اپنے شوہر سے وہی توقع رکھتی ہیں جو شوہر اپنی بیوی سے رکھتا ہے، یعنی عزت، محبت بھری باتیں، ظاہری جمال، صاف ستھرا لباس اور خوشبودار جسم، لہٰذا ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت ایک بات یاد رکھیے کہ عورت کا ان تمام معاملوں میں جو حس ہے وہ مرد سے زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھنے کی حس، وہ رنگوں کو پہچانتی ہے، جمالیاتی حس اس کی زیادہ ہوتی ہے، خوش سونگنے کی حس اور مرد سے زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا بہت سارے مرد اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، مردوں کی حس بہت کمزور ہوتی ہے۔ وہ جب کام سے آتے ہیں پسینے میں شرابور، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ان کا جسم بدبودار ہے، لیکن ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا جس سے واسطہ ہے اس کی ناک بہت دور سے سونگھ لیتی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ہر وقت صاف ستھرے رہو اور جسم خوشبودار رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ہمیشہ خوشبو کو پسند فرمایا؟ ایسا ہی ہے نا، مرد ہمیشہ اپنے جسم کو خوشبودار رکھے، صاف ستھرا رکھے، ضرور نہیں ہے کہ بہت مہنگے کپڑے پہنے جائیں، لیکن ہمیشہ صاف کپڑے ہوں، اپنے آپ کو سنوار کے رکھے جس طرح وہ عورت سے چاہتا ہے۔ اور اگر عورت ایسا نہیں کرتی تو مرد کی قوامیت میں اس کو حق حاصل ہے کہ عورت کو نصیحت کرے کہ وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے اور اپنے آپ کو مرد کی توقع کے مطابق تیار رکھے ہر وقت۔ پانچویں وصیت ہے کہ یاد رکھو، گھر کی 4 دیواری عورت کی سلطنت ہے، جب وہ وہاں ہوتی ہے تو گویا اپنی مملکت کے تخت پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کی اس سلطنت میں بے جا مداخلت نہ کرنا اور اس کا تخت چھیننے کی کوشش نہ کرنا، جس حد تک ممکن ہو گھر کے معاملات اس کے سپرد کرنا اور اس میں تصرف کی اس کو آزادی دینا۔ یہ کمبائنڈ فیملیز میں ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں اقتدار کی جنگ شروع ہو جاتی ہے اور وہ ساس چاہتی سب کچھ میرے ہاتھ میں رہے اور بہو کو سائیڈ لائن کر دیتی ہے۔ یہ اصل بیسیکلی اس عورت کے ساتھ زیادتی ہے، اس کے اپنے حقوق ہیں اور مرد کو یہ طے کرنا ہے کس کے کتنے۔ یہ کمبائنڈ فیملی خود ایک مسئلہ ہے۔ کمبائنڈ فیملی
ایک برصغیر میں تو بڑا عام ہے، لیکن باقی یہ کوئی اسلامی طرز زندگی نہیں ہے، جہاں مجبوری لوگ ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن پھر ان کو حدود معین کرنی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شوہر کے ساتھ ساتھ بیوی جو ہے وہ جیٹھ اور دیور اور دیورانیاں اور جیٹھانیاں اور سب کی پابند ہے، ہر ایک کی مرضی کا خیال رکھے گی۔ ہوتا یہی عام طور پہ کہ وہ ان کے کپڑے بھی دھوئے گی، اگر بڑی خاص طور پہ بڑے بیٹے کی بیوی ہے تو پورا خاندان اسی سے توقع رکھتا ہے۔ چھٹی وصیت فرمائی کہ ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھو اس کے اپنے ماں باپ اور بہن بھائی اور دیگر گھر والے بھی ہیں جن سے وہ لا تعلق نہیں رہ سکتی، اور نہ ہی ان سے ایسی توقع جائز ہے۔ لہٰذا کبھی بھی اپنے اور اس کے گھر والوں کے درمیان مقابلے کی صورت پیدا نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر اس نے مجبوراً تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ بھی دیا تب بھی وہ بے چین رہے گی، اور یہ بے چینی بالآخر اسے تم سے دور کر دے گی۔ بہت سارے لوگ سسرال سے رشتہ کاٹ دیتے ہیں، ملنے سے منع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں میں نے بڑا صحیح کام کیا، جائز کام کیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر سمجھتے ہیں کہ سسرال کی انٹرونشن سے گھر کے ماحول خراب ہو رہا ہے تو اس کی ریمیڈی یہ کی جا سکتی ہے کہ آپ چیزوں کو مانیٹر کریں، لیکن اس کو ملنے ملانے سے روکنا، اس کے بیسک حقوق کو تلف نہیں کیا جا سکتا۔ ساتویں بات، بلا شبہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اس میں ہی اس کا حسن ہے، یہ ہرگز کوئی نقص نہیں۔ سنیے، بڑی زبردست بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ اس کا حسن ہے، اس کا نقص نہیں، اور وہ ایسے ہی اچھی لگتی ہے جس طرح بھویں گولائی میں اچھی لگتی ہے۔ یہ ٹیڑھا پن بھی اس کا ایک حسن ہے، لہٰذا اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے اس حسن سے لطف اندوز ہو۔ اگر کبھی اس کی کوئی بات ناگوار لگے بھی تو اس کے ساتھ سختی اور تلخی سے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ کوئی نہیں کر سکا آج تک، عورت کو سختی سے سیدھا کوئی نہیں کر سکا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں وہ غلط فہمی مبتلا ہیں۔ وہ بظاہر ہو سکتا ہے کہ عورت نے مار سے بچنے کے لیے ڈوئل اسٹریٹجی اختیار کر لی ہو، کہ اس کا ایک فیس آپ کے سامنے کچھ اور ہے اور پیچھے کچھ اور ہے، لیکن سختی سے نہیں، وہ محبت سے ہو سکتا ہے کام۔ اور فرمایا کہ اس کو سختی سے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹنا بالآخر طلاق کی نوبت تک چلا جائے گا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نہ کرنا کہ اس کو ہر غلط اور ہر بے جا بات مانتے ہی چلے جاؤ، ورنہ وہ مغرور ہو جائے گی اور جو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ لہٰذا معتدل مزاج رہنا اور حکمت سے معاملات چلانا۔ نمبر 8، 8ویں وصیت، شوہر کی ناقدری اور ناشکری اکثر عورتوں کی فطرت میں ہوتی ہے۔ اگر ساری عمر بھی اس پر نوازشیں کرتے رہو لیکن کبھی کوئی کمی رہ گئی تو وہ یہی کہے گی کہ تم نے میری کون سی بات سنی ہے آج تک، لہٰذا اس کی یعنی آج تک تم نے کیا ہے، یہ بات وہ کہہ دے گی۔ لہٰذا اس کی اس فطرت سے زیادہ پریشان نہ ہونا۔ مرد بڑا سیریس لیتے ہیں اس معاملے کو، میں نے کیا کیا، اس نے کیسے ایک لمحے میں کہہ دیا، یہ اس کی فطرت ہے، وہ ایسا کرے گی۔ اس کی اس فطرت سے زیادہ پریشان نہ ہونا اور نہ ہی اس کی وجہ سے اس سے محبت میں کمی کرنا۔ یہ ایک چھوٹا سا عیب ہے اس کے اندر، لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر بے شمار خوبیاں ہیں، بس تم ان پر نظر رکھنا اور اللہ کی بندی سمجھ کر، فرمایا نا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یہ اللہ کی باندیاں ہیں تمہارے قبضے میں، تو اور اللہ کی بندی سمجھ کر اس سے محبت کرتے رہنا اور اس کے حقوق ادا کرتے رہنا۔ 9ویں بات فرماتے ہیں، ہر عورت پر جسمانی کمزوری کے کچھ ایام آتے ہیں، رخصت کے ایام۔ ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو عبادات میں چھوٹ دی ہے، اس کی نمازیں معاف کر دی ہیں، اس کے روزوں میں تاخیر کی اجازت دی ہے جب تک وہ دوبارہ صحت یاب نہ ہو جائے۔ بس ان ایام میں تم اس کے ساتھ ویسے ہی مہربان رہنا جیسے اللہ نے اس پر مہربانی کی ہے۔ دیکھیے، مرد پر کوئی نماز معاف نہیں ہے، بستر مرگ پر بھی نماز معاف نہیں ہے، جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے، ایک رکعت مرد پر لائف ٹائم میں معاف نہیں ہے۔ جب اگر پورا جسم کام نہیں کر رہا ہے، آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھیں گی۔ عورت پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے، اس پر رخصت کے ایام ہیں، ہر مہینے اس کو درجنوں نمازیں معاف بھی ہیں اور لوٹانے کی ضرورت بھی نہیں، قضا بھی نہیں اس کی۔ تو کوئی خاص وجہ ہوگی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے، اور تحقیق بتاتی ہے کہ مرد اور عورت کی لڑائیاں انہی ایام میں ہوتی ہیں، وہ چڑچڑی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس پر نماز معاف کر دی تو بھئی تم بھی معاف کر دو، اگر وہ غصے میں آ جاتی ہے، اگر بدتمیزی کر جاتی ہے، لڑتی ہے تمہارے ساتھ،
وہ اس کی تو کیفیت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نمازیں تک معاف کر رکھی، ان حالات میں روزے تک اس کو کہا مت رکھو، بعد میں رکھ لینا۔ تو مرد کو یہ بات سمجھنی چاہیے، جو مرد عورت کے کسی بھی ٹیڑھے پن میں یا بدمزاجی میں یہ رکھے ذہن میں کہ اگر وہ رخصت کے ایام میں ایسا کر رہی ہے تو ریٹیلیٹ نہ کرے، بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ عورتوں کی سائیکی بتاتی ہے، اور بڑی ریسرچ اس پہ ہوئی ہے، کہ تقریباً 80 سے 90% طلاقیں اور لڑائیاں اور مار پیٹ اسی پیریڈ میں ہوتی ہے، جب عورت بڑی وائلنٹ ہو جاتی ہے۔ یہ وہ وائلنٹ ٹائم ہے جب مرد کو اس پہ نظر رہنی چاہیے۔ اگر وہ رخصت کے ایام میں ہے تو اب آپ ہاتھ اٹھا لیں، وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں ہے، ہاتھ اٹھا لیں مت۔ ہاں جب وہ صحت مند ہے اور پھر بھی ایسا کہ پھر سمجھائیں، لیکن اس کو پورا الاؤنس دیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے نمازیں معاف چھوٹ دے رکھی ہے، آپ بھی چھوٹ دے دیں۔ فرمایا جس طرح اللہ نے اس پر عبادات ہٹا لی، ویسے ہی تم بھی ان ایام میں اس کی کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں میں کمی کر دو، تعاون کرو الٹا اس کے ساتھ، اس کے کام کاج میں مدد کرو اور اس کے لیے سہولت پیدا کرو۔ اور آخری بات، آخر میں بس یہ یاد رکھو کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی ہے، تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا، بس اس کے ساتھ انتہائی رحم و کرم والا معاملہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو بیویوں کے معاملے میں وہی انداز اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، کہ انتہائی نرم خو، بہت ہی کوآپریٹو اور جذباتی ہو کے اور جھوٹی غیرت کے نام پر عورت کے ساتھ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ کسی مومن کی شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام کوتاہیاں ہماری معاف فرمائے جو ہم نے کی ہیں، اور آئندہ اپنے معمولات کو اور اپنے مزاج کو ان احکامات کے مطابق ڈھالنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور استعانت عطا فرمائے کہ ہم یہ کام والے آسان ہو جائے، اور ہماری بیویاں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری امان میں دی ہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ان کا ہاتھ ہمارے گریبان پر پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے ہمیں اپنے معاملات کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء